بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم چیپٹر نمبر 5 میں تھے، اور ہم نے آخری جو ٹاپک کیا تھا وہ تھا جنسی اور غیر جنسی نظام تولید میں فرق، سیکشول اور اے سیکشول ریپروڈکشن میں ڈفرینس۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اے سیکشول ریپروڈکشن، یعنی غیر جنسی تولید، نظام تولید مختلف جانداروں کے اندر، جن میں بیکٹیریا، پروٹسٹ اور پلانٹس ہیں۔ اچھا، اس کی قسمیں جو بتائی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم ایک پریزنٹیشن سے وہ ساری قسموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب کے اندر جو ہے غیر جنسی نظام تولید یا اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے اس کی بنیادی طور پر 4 قسمیں بتائی ہیں، جن میں پہلی ہے فیژن، اس کو تقسیم کہہ سکتے ہیں آپ، بڈنگ یہ ابھار کے ذریعے، اسپورز بیج تخمک وغیرہ کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور ویجیٹیٹیو پروپیگیشن یعنی کہنا چاہیے کہ پودے کے جو وہ غیر پھول کے علاوہ، یعنی جو فلاورنگ پلانٹس کے علاوہ جو پارٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے پودوں کا بڑھنا جو ہے اور پروپیگیٹ کرنا، ریپروڈیوس کرنا، ٹھیک ہے، یہ 4 آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آرٹیفیشل پروپیگیشن اور اپوکمسز یہ بھی جو ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کے انڈر میں آتی ہے، لیکن اس کو چونکہ کتاب کے اندر اس اقسام میں اس کی اقسام میں شامل نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا میں نے اس کو پریزنٹیشن میں بھی الگ ہی رکھا ہے۔ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل پروپیگیشن کو انہوں نے ویجیٹیٹیو پروپیگیشن میں ہی شامل کیا، اس کی کیا وجہ وہ جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہاں فیژن جو ہے اس کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ فیژن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سے 2 بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی 2 قسمیں، بائنری فیژن جس میں 1 سے 2 بنتے ہیں، اور ملٹیپل فیژن جس میں 1 سے 1 ساتھ جو ہے وہ کئی زیادہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بائنری فیژن جو ہے وہ بیکٹیریا کے اندر ہوتی ہے، امیبا کے اندر ہوتی ہے، اور غیر فقاریہ کے اندر ہوتی ہے، جن میں پلانیریا وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ملٹیپل فیژن جو ہے یہ دوہری تقسیم ہے، اور یہ کہنا چاہیے ان گنت تقسیم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ امیبا کے اندر ہوتی ہے اور پلازموڈیم کے اندر ہوتی ہے، جو ملیریا کا خاص جرثومہ ہے، جسم میں پیراسائٹ کے طور پر، طفیلی کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس وقت ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بڈنگ جو ہے ایک ابھار نکلتا ہے، اور بالآخر وہ ابھار جو ہے 1 یا 1 سے زیادہ ابھار نکل سکتے ہیں، وہ ابھار جو ہے بالآخر جسم سے جو ہے علیحدہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سپورز ہیں، بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے ذریعے جو ہے پودے اپنے جیسا جو ہے ایک نیا آرگینزم جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، نیا زندہ رہنے والا جو ہے ایک نئی زندگی کو کہنا چاہیے کہ جنم دیتے ہیں۔ اچھا، ویجیٹیٹیو پروپیگیشن، اس میں وہ پارٹس، وہ حصے جو فلاورنگ پارٹس نہیں ہوتے، جس کے اندر میل اور فیمیل فلاورنگ پارٹس نہیں ہوتے، اس کے علاوہ جو ہیں، یعنی یوں کہیں آپ کہ جو جس پودے کا فلاور کا حصہ ہے اس کے علاوہ اسٹیم ہے، روٹ ہے یا پتے وغیرہ ہیں، اس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی پھر 3 قسمیں ہیں، یہ تنے کے ذریعے ہو سکتی ہے، پتوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جڑ شاخ کے ذریعے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آرٹیفیشل پروپیگیشن اور اپوکمس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ دیکھ لیں، بنیادی طور پر 4 قسمیں، اس کے علاوہ 2 اور ہیں۔ فیژن کی 2 قسمیں آ رہی ہیں، اور ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کی جو ہے 3 قسمیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان سب کو جو ہے وہ مزید جو ہے تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، فیژن کیا ہے؟ فیژن جو کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل ہے، ایک خلیہ ہے، وہ 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک خلیہ ہے جو 2 خلیوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سب سے سمپل، سب سے کہنا چاہیے آسان اور سب سے تیز موڈ ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے، جس میں کوئی پروکیریوٹس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جینیٹک میٹیریل یا نیوکلیس، اگر پروکیریوٹ ہے تو اس میں جینیٹک میٹیریل ہوگا، اور اگر یوکیریوٹس ہے تو اس کے اندر نیوکلس ہوگا، وہ جو ہے تقسیم ہوتا ہے سیل کی تقسیم کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا۔
تو یعنی یہ اس طرح ایک خلیہ جو ہے جب وہ ایک حد تک پہنچ جاتا ہے اور مزید تقسیم ہونے کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ تقسیم ہوتا ہے، اور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو جینیرک مٹیریل ہے یا نیوکلیس ہے پروکیریوٹس یا یوکیریوٹس ہونے کے لحاظ سے جو بھی کنڈیشن ہو، تو اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی جو ہے وہ تقسیم ہو کے دو خلیے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو ڈاٹر سیل ہیں یا دختر خلیے ہیں وہ نیوکلک جینیٹک مٹیریل کی جو ہے وہ وہی قسم لیں گے، اتنی ہی تعداد لیں گے جتنی کہ مادر خلیہ یا پیرنٹ سیل کے اندر موجود تھی، کیونکہ یہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم سب یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی اسپیشی جب اپنی نئی اسپیشی پیدا کرے تو اس کے اندر جینیٹک مٹیریل یا یہ کہ کروموزومز کی تعداد جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے بائنری فیژن، دوسری ہے ملٹیپل فیژن. تو بائنری فیژن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈاٹر سیل جو ہے دو خلیوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر ان صورتحال میں ہوتی ہے جب فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے. تو کوئی بھی پرو کیریوٹ یا یو کیریوٹ جو بھی ہے، یونی سیلولر یو کیریوٹ ہے، تو وہ آسانی سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 میں تقسیم ہوتا جاتا ہے. جیسے کہ بیکٹیریا کی مثال انہوں نے یاد دی ہے کہ جب اس کے ساتھ ٹیمپریچر اور نیوٹریشن، موئسچر وغیرہ سب جو ہے وہ اس کے حساب سے ہو، تو وہ جو ہے 20 منٹ کے اندر جو ہے کہنا چاہیے 2 بیکٹیریا میں تقسیم ہوتا جاتا ہے. تو اس طرح بہت سارے بیکٹیریا بنا لیتا ہے ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے اندر. ٹھیک ہے. نیکسٹ فیژن کی ٹائپ بتائیے وہ ملٹیپل فیژن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل جو ہے وہ ایک سے زیادہ خلیوں میں تقسیم ہوتا ہے. اس کی زیادہ تفصیل انہوں نے یہاں کی نہیں ہے بک کے اندر، لیکن ہم اس کو یوں دیکھ لیں. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب حالات یا کنڈیشن جو ہے فیوریبل نہیں ہوتے، مناسب نہیں ہوتے، تو جو خلیہ ہے وہ اپنے گرد جو ہے ایک پروٹیکشن سی بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ کنڈیشن جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہو جاتی. لیکن اس کے اندر اندر یہ جو ہے یہ نیوکلس کو جو ہے جینیٹک مٹیریل کو جو ہے یہ تقسیم کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کنڈیشن سوٹیبل ہوتی ہے تو یہ خلیہ ایک سے 2 نہیں بلکہ جتنے نیوکلیس بنے ہوتے ہیں اتنے نیوکلیائی کے ساتھ ساتھ اتنے خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو یعنی ایک سے یہ 5 بھی بن سکتے ہیں، 10 بھی بن سکتے ہیں، 15 بھی بن سکتے ہیں. تو یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کنڈیشنز جو ہیں سوٹیبل نہیں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی سوٹیبل ہوتی ہیں ویسے ہی یہ تقسیم فوراً ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو بتائی انہوں نے، جیسا کہ ہم نے دیکھا دوسری جو قسم ہے وہ بڈنگ کی ہے. بڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خلیہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے یسٹ کے اندر ہوتا ہے، خمیر کے اندر ہوتا ہے، اور مختلف پلانٹس کے اندر ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک خلیے کے اندر جو ہے نا اوپر ایک ابھار سا بنتا ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیس بھی تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ابھار جو ہے وہ ایک بھی بن سکتا ہے اور کئی سارے ابھار بھی جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چین آف بڈز ہے، اور یہ کسی اور جگہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نیا بڈ بنتا ہے، نیا ابھار بنتا ہے، یہ دوبارہ ایک پورا آرگینزم جو ہے اور پورا سیل جو ہے وہ بن کے نکلتا ہے. In this type of asexual reproduction, the parent cell forms a small outgrowth which is called bud. This bud detach from parent cell or body and grows into new organism. یہ جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نیا جو ہے وہ جاندار بنا لیتا ہے. It takes place in yeast and plants. یہ زیادہ تر خمیر کے اندر ہوتا ہے اور پودوں کے اندر ہوتا ہے. تیسری جو انہوں نے قسم بتائی وہ بتائی تخمک کے ذریعے، چھوٹے بیجوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. یہ فنجائے میں ہوتی ہے، الجی میں ہوتی ہے، اور پلانٹس میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اسپورز کے ذریعے یہ چیز ہوتی ہے. یہ اسپورز جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں ایک کہنا چاہیے ایک سیک کے ذریعے، ایک پودوں کے اندر یا آرگینزم کے اندر ایک تھیلے کے ذریعے جو کہلاتا ہے اسپورینجیم. ٹھیک ہے. تو یہ سپورز جو ہیں یہ پھیل کے مختلف جگہوں تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سپورز اپنے گرد اسی طرح کی ایک آؤٹ کورنگ بنایا ہوتا ہے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، جو سسٹ کہلاتی ہے. اور یہ اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر کنڈیشنز سوٹیبل نہیں ہیں تو یہ سپورز محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی کنڈیشنز جو ہے وہ سوٹیبل ہوتی ہیں تو یہ سسٹ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور اسپورز جو ہیں بیج جو ہیں
وہ جو ہے اگنا اور ایک نیا آرگنائزم بنانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسٹرکچر کے ذریعے ہوتی ہے جو اسپیرنجم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اسپیرنجا ہے یہ یونی سیلولر اسپورز جو ہے یک خلوی بیج پیدا کرتا ہے. یہ اسپورز بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہوا کے ذریعے جو ہے آرام سے بکھر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپورز کی ایک ریزسٹنٹ وال ہوتی ہے جس کو میں نے بتایا کہ سسٹ کہلاتی ہے, وچ انیبل دیم ٹو سروائیو ان انفیوریبل کنڈیشن, جو ایسے حالات میں جس میں بیج زندہ نہ رہ سکے تو ان حالات میں بیج کو محفوظ رکھتی ہے. وین دیز اسپورز ڈراپ آن پراپر سبسٹریٹم, مناسب حالات تک جب پہنچتے ہیں, یہ مناسب جگہ پر پہنچتے ہیں, دے ڈیولپ انٹو نیو آرگنازم ان فیوریبل کنڈیشنز. تو جب مناسب کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ ایک نیا آرگنازم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویجیٹیٹیو پروپیگیشن. تو ویجیٹیٹیو مینز نان ریپروڈکٹیو پارٹ آف پلانٹ لائک تھیلس, روٹ, اسٹیم اینڈ لیف. ویجیٹیٹیو پارٹ کسی بھی پودے کا وہ پارٹ کہلاتا ہے جو فلاورنگ پارٹ سے الگ ہو, جو پھول کے پارٹ سے کہنا چاہیے, جو فلاورنگ پارٹ سے. فلاورنگ پارٹ کیا ہوتا ہے وہ آگے سیکشل ریپروڈکشن میں, جنسی تولید میں تفصیل سے آ جائے گا. اس سے ہٹ کر جو پارٹ ہوتا ہے وہ ویجیٹیٹیو پارٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ عام طور پر جڑیں ہوتی ہیں, اسٹیم ہوتا ہے, پتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تنا وغیرہ ہوتا ہے. تو اگر اس کے اوپر وہاں کوئی نئی چیز ڈیولپ ہو تو وہ ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, دیز پارٹس سونر اور لیٹر سپریٹڈ فرام, یہ فوراً ہی یا کچھ عرصے بعد جو ہے اپنے پودے سے یہ پارٹ علیحدہ ہو جاتا ہے, ایک نیا جو ہے وہ بنا لیتا ہے. These specialized vegetative organs are morphologically different in different cases, but usually in all cases they bear one or more bud which develops into new plants. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا آرگن جو بنتا ہے اس میں یہ کسی بھی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے نکلنے کے اور نیا آرگنزم بنانے کے, لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ابھار بناتا ہے, ایک بڈ بناتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے بعد وہ ایک نیا آرگنائزم آہستہ آہستہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آگے اس کی کہنا چاہیے کہ جو مورفولوجیکلی جو ڈفرینٹ ہیں آرگنز, ان کو انہوں نے جو ہے آگے بتایا ہے, بیان کیا ہے. اس سے آگے جو ہے ویجیٹیٹیو پروپیگیشن اور آرٹیفیشیل پروپیگیشن کا فرق بتایا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اقسام بھی بتائی ہیں. پھر آخر میں جو ہے وہ اپومکسز کا جو ہے بتایا گیا ہے, کلوننگ گرافٹنگ کا. تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں.